یہ ایک ایسا نقش ہے جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بلا کر لکھوایا، اور لکھوایا اس وجہ سے کہ صحابی رسول حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں جنات مجھے بے پناہ تنگ کرتے ہیں۔ تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نقش لکھوایا، یہ خط لکھوایا، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر کسی پہ جنات کا سایہ ہے، جنات کا سایہ دو قسم پہ ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ کبھی آپ پر جنات کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں، پھر آپ پہ بے ہوشی آتی ہے، آپ کے منہ سے جاگ نکل رہی ہوتی ہے، آپ کی آنکھیں جو ہے وہ بدل جاتی ہیں، آپ تڑپنے لگتے ہیں۔ اور بعض اوقات جنات کے اثرات انسانی جسم میں ایسے ہوتے ہیں، ہڈیوں میں تکلیف ہوتی ہے، بدن میں سستی ہوتی ہے، جمائیاں آنے لگتی ہیں۔ یہ بدن کے اندر جنات کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن آپ پہ باہر ظاہر نہیں ہوتے۔ بہرحال ہم نے ہزاروں لوگوں کو یہ 90 نقش لکھ کر بھیجا زعفران سے۔ اگر کسی پہ جنات کے اثرات ہیں وہ اسے چھوڑ نہیں رہے تھے۔ ہم نے یہ نقش پینے کے لیے بھی لکھ کر دیا، پہننے کے لیے بھی لکھ کر دیا۔ اگر کسی کی کاروبار کی بندش ہے، ہم نے یہ نقش لکھ کر دیا کہ دکان میں ایسی جگہ لگایا جائے کہ جہاں اس پہ روشنی بھی پڑے اور ہوا کے ذریعے یہ ہلتا بھی رہے۔ اگر کسی گھر میں نحوست ہے، بے برکتیاں ہیں، یا گھر سے پیسے غائب ہو جاتے ہیں، تو ہم نے یہ نقش لکھ کر دیا کہ اسے پرس یا اپنے صندوق میں رکھ لیں یا اپنے گلے میں رکھ لیں۔ اگر کسی گھر میں جنات ہیں اور وہ اس گھر کے باسیوں کو ڈراتے ہیں، تو ہم نے یہ نقش لکھ کر دیے، 90 نقش، کہ اس کو گھر میں قبروں میں ایسی جگہ لگائیں کہ جہاں اس نقش پہ روشنی پڑتی رہے اور ہوا بھی اسے ہلاتے رہے، سوائے واش روم کے۔ ہم نے یہ نقش لکھ کر بھیجے۔ ہم نے کہا کہ گھر کے ہر کمرے میں، چاہے وہ ویران سٹور کیوں نہیں، سوائے واش روم کے ہر کمرے میں اسے لگایا جائے، تو انشاءاللہ جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اور جنہیں ہی ہم نے یہ بھیجا، الحمدللہ ان کا مسئلہ حل ہوا۔ تو آتے ہو اس نقش کی طرف۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ آئے۔ مفہوم حدیث ایسے ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب رات کو سوتا ہوں تو مجھے ڈراؤنی آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی چکی میں آٹا پیس رہا ہے، جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز آتی ہے، اور جب میں جاگتا ہوں تو ایک سایہ دور ہوتا چلا جا رہا ہے مجھ سے، میں دیکھتا ہوں اسے، اور میں دیکھتا ہوں کہ جب میں مزاحمت کرتا ہوں یا اس کی طرف دیکھتا ہوں تو وہ آگ کے ذریعے مجھ پہ کچھ پھینکتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جن ہے، مفہوم حدیث ایسے ہے، جو تمہیں تنگ کر رہا ہے۔ کیا ہی برا جن ہے جو تم جیسے شخص کو تنگ کر رہا ہے۔ اب آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہیں یہ نقش، یہ خط لکھوایا، جنہیں حرز کہا جاتا ہے۔ حرز کی لغوی معنی کیا ہے؟ یعنی عربی زبان میں پناہ گاہ، جس سے انسان کو پناہ ملتی ہے۔ اور یہ ایسے نقش ہے کہ انسان کو بہت سی روحانی نفسیاتی بیماریوں سے الحمدللہ پناہ ملتی ہے۔ اب اس کو لکھ کر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو دیا اور کہا کہ اسے اپنے سر کے نیچے رکھ لو۔ اب سر کے نیچے رکھنا براہ راست بھی، اسے بھی رکھنا کہتے ہیں، تکیے کے اندر باندھ کر اسے بھی رکھنا کہتے ہیں۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ وہ خط یا وہ نقش لے کر گھر آئے اور اپنے سر کے نیچے رکھ دیا۔ حضرت ابو دجانہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رات کو جب میں سویا
تو ساری رات جنات کی چیخنے کی آوازیں آئی کہ اے ابو دجانہ، لات و عزا کی قسم، چونکہ وہ جنات ہندو تھے، کہ تم اس نقش کو اپنے سر سے ہٹا لو، ہم تمہیں یہ وعدہ کرتے ہیں تمہارے ساتھ کہ ہم دوبارہ واپس نہیں آئیں گے۔ لیکن حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر کہا کہ جب تک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ نہ لوں تب تک یہ نقش میں اپنے سر سے ہٹاؤں گا نہیں۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ رات مجھ پر بہت لمبی رہی، ساری رات جنات چیختے چلاتے رہے۔ صبح میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، صبح کی نماز میں نے بجماعت آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے پڑھی اور حضور کو وہ مسئلہ بیان فرمایا جو ساری رات میرے ساتھ پیش رہا۔ تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو دجانہ اس نقش کو ہٹا لو، یہ جنات تمہیں کبھی تنگ نہیں کریں گے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک سفید کپڑے پہلے پلاسٹک میں اسے بند کر لیں، اس کے بعد اسے سفید کپڑے میں بند کر لیں، اپنے گلے میں بھی ڈال سکتے ہیں، اپنے پرس میں بھی ڈال سکتے ہیں اور اپنے گھر میں بھی اسے لگا سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ کمنٹس باکس میں درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ لیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔